السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ ہماری خوراک کا زیادہ تر حصہ پودوں سے حاصل کردہ خوراک پر مشتمل ہے، چاہے وہ کوئی پھل ہو، کوئی جڑی بوٹی یا کوئی سبزی۔ ہم اسٹرابیریز کھانا بھی پسند کرتے ہیں اور مکئی کے بھٹے کھانا بھی۔ پودے کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ پودے بہت بڑے تو کچھ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ کے تنے بہت تناور اور کچھ تو بیلوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کچھ پودوں کو اپنی اپنی جگہ چاہیے اگنے کے لیے جہاں وہ اپنی جڑیں پھیلا سکیں، اور کچھ پودے تو خود بخود اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، کریلوں اور کدوؤں کی بیلوں کی صورت میں۔ لیکن ایک منٹ، ہم پودوں سے اپنی خوراک تو حاصل کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کئی پودے ہمارے لیے زہریلے بھی ہوتے ہیں؟ یعنی کئی پودے ایسے ہیں جنہیں چھو کر آپ کی جلد متاثر ہو سکتی ہے، ریشز پڑ سکتے ہیں، خارش ہو سکتی ہے، ان پر موجود بال یا ان کا گودا آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ پودوں کو سونگھ کر آپ کو سانس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، تو کچھ پودوں کو کھانے سے آپ پیٹ کی بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لیکن رکیے بھائی، آپ تو ڈر ہی گئے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب ہم پودوں اور درختوں کے پاس ہی نہ جائیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں چند ایسی باتیں جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا یہ پودا زہریلا تو نہیں۔ پوائزن آئیوی اور پوائزن اوک کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ زہریلے پودوں کی فہرست میں آتے ہیں، اور یہ پودے ہر قسم کی زمین میں اگ سکتے ہیں اور عام بے ضرر پودوں سے بہت زیادہ مختلف بھی نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے نباتاتی ماہرین نے کچھ ایسا حل نکال لیا جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زہریلے ہوتے ہیں۔ پوائزن آئیوی کے پودے کو دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے پتے ہمیشہ 3 پتوں کے گچھے کی صورت میں ہوتے ہیں اور ایک ہی شاخ میں سے نکلتے ہیں، اور ان کے کنارے بہت تیز اور نوکیلے نہیں ہوتے، اور ان پتوں کی اوپری سطح بہت چمکدار ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ٹاکسک آئل خارج کرتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے ہاتھ لگائیں تو ہم جلدی الرجی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دوسری خاص بات جو ان زہریلے پودوں کے بارے میں جاننی ضروری ہے وہ یہ کہ ان کی شاخیں جہاں سے پتے نکلتے ہیں وہاں سے سرخی مائل یعنی ریڈش ہوتی ہیں اور پتلی اور گول ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر یہ رول سنا ہوگا جو کہ انگریزی میں ہے لیوز آف 3 لیٹ اٹ بی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اکثر 3 پتوں کے گچھے والے پودوں کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ زہریلے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہم ان پودوں کو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں جو بے ضرر ہیں، جیسا کہ پودینے کا پودا جس میں پتے کئی پتوں کے گچھے کی شکل میں ہوتے ہیں، اور یہ پودے ہمارے کچن میں گھر کے سب سے لاڈلے بچے کسی جگہ رکھتے ہیں۔ چاہے کچھ میٹھا بنے یا کچھ نمکین یا کھٹا، سب کے لیے یہ پودا لازمی ہے۔ اگر ہم غور سے اس کی شاخوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ چوکور شکل کی ہیں، اور اس منٹ فیملی کے اکثر پودوں کی شاخیں چوکور ہی ہوتی ہیں، اور ان میں شامل تمام پودے جیسے پودینہ، اوریگانو، بیسل، یہ سب بے ضرر اور فائدہ مند پودے ہیں۔ یعنی اس چوکور شکل کی شاخ والے پودے نان پوائزنس یعنی غیر زہریلے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایک چیز آپ کو یہ اندازہ دے سکتی ہے کہ یہ پودا زہریلا ہے کہ نہیں، لیکن ہر پودے کے لیے ایک ہی پیٹرن کو فالو نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی ترتیب کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ اگر ہم 3 پتوں والے اصول کو ہی دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیں تو کئی مزے مزے کے پھل آپ کی دسترس سے دور ہو جائیں گے، جیسا کہ اسٹرابیریز، راسبیریز، جس کا حل یہ ہے کہ پودوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کریں، کیونکہ اگر تفصیل سے دیکھیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اسٹرابیریز اور راسبیریز کے پتے 3 کے گچھے میں تو ہوتے ہیں، مگر ان کے کنارے رف اور ان کی شاخوں پر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں۔ پوائزن آئیوی کے پتے نوکیلے نہیں ہوتے اور ان کی شاخوں پر کانٹے بھی نہیں ہوتے۔ یہی تفصیلی معلومات ہمیں پودے کے زہریلے یا بے ضرر ثابت کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اس طرح کی اسٹڈی کے لیے آپ اپنے گرد موجود نباتاتی ماہرین کی مدد بھی لے سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد موجود پودوں کو تفصیلی طور پر جان سکتے ہیں، اور ہماری لائبریریز میں بھی ایسا مواد موجود ہے جو اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ پودوں کے بارے میں یہ معلومات آپ کو فائدہ دیں گی۔ تختی آن لائن کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں۔